اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ میں ایک مطلب بیان کرنا چاہ رہا تھا پچھلے درس میں کہ ہم اس دنیا میں جو اعمال بجا لاتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے، یہ نہایت قابل توجہ ہے۔ ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنے سادہ حساب سے وقت خرچ ہوتا ہے، ہماری عمر خرچ ہوتی ہے، زندگی خرچ ہوتی ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا خرچ ہوتا ہے کا جب پورا جواب نہیں ہے۔ مکمل جواب یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس پر آپ خود خرچ ہوتے ہیں۔ میں خود آپ کا وجود خرچ ہوتا ہے۔ ہمارا وجود ہمیشہ ساخت و ریخت سے عبارت ہے۔ عمارت بنتی گرتی، بنتی گرتی ہے۔ ہمارا وجود جو ہے وہ عبارت ہے ہمارے جسم کے سیلز سے عبارت ہے۔ سیل وہ اینٹ ہے، بنیادی اینٹ، جس کے اوپر ہماری جسمی ساخت کی عمارت کھڑی ہے۔ ہمارے جسم کی عمارت جس اینٹوں کے اوپر کھڑی ہے، ان اینٹوں کو سیل کہتے ہیں، خلیہ۔ خلیہ کہتے ہیں شہد کے چھتے کو، چھتے خانے خانے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں بھی خانے خانے ہیں، خلیہ۔ ایک سیل 10,00,000 مرتبہ بڑا کرنے سے نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اس کے باوجود وہ ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ آپ کا سیل جو ہے، سیلوں کی عمریں ہوتی ہے، عمر، سیل کی عمر ہوتی ہے۔ ایک شخص مریض ہوتا ہے، مریض ہونے سے اس کا 5 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ 5 کلو بڑا وزن ہے، 5 کلو وزن کم ہو گیا، کہاں سے نکل گیا؟ 5 کلو کہاں سے نکل گیا؟ یہ سوال ذہن پر بوجھ ڈالو، یہ 5 کلو کیسے نکل گیا؟ گھٹ گیا ہے، وزن کم ہو گیا، کہاں سے نکل گیا؟ یہ یہاں سے نکل گیا کہ آپ کا جو جسمی ساخت سیل ہے وہ بنتا گرتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کا خون بنتا ہے، خون جو ہے دل پمپ کرتے تمام جسم کے اعضاء تک پہنچاتا ہے، یہ دل خون، اور وہ خون جو ہے وہ سیل بناتا ہے، اور ایک سیل گرتا ہے، اور گرنے کے بعد اس کی جگہ ایک نیا سیل بنتا ہے۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں،
دوڑ لگانے سے آپ کے جسم کے سیل، کروڑوں سیل گرتے ہیں دوڑ لگانے کی وجہ سے، اور دل کو یہ ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کا حکم ملتا ہے، تو دل دھڑکتا ہے، تیز 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 دھڑکتا ہے۔ کیوں تیز دھڑکتا ہے؟ بہت سارے سیل گر گئے ہیں، اس کی جگہ نیا سیل بنانا ہے، نیا سیل خون سے بنتا ہے، میں نے خون پمپ کرنا ہے، کیوں دھڑکتا ہے؟ جی، اور پھر یہ جو خون ہے اس کے ساتھ آکسیجن بھی چاہیے نا، پھیپھڑوں کو حکم ملتا ہے جلدی جلدی سانس لے لو، سانس پھول جاتا ہے، ادھر دل تیز دھڑکتا ہے، ادھر سانس پھولتا ہے، جسم میں ہنگامی حالت کا اعلان ہوتا ہے، اور دیکھو سیل گرے ہیں اور جلدی کرو جلدی کرو اور اس کی جگہ سیل بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سیل گرتا بنتا ہے۔ ایک شہر ہے، اس میں پرانے گھر جو ہے وہ گرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نئے گھر بنتے ہیں، 100 سال میں پورا شہر بدلتا ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ پتہ نہیں 6 سال میں 7 سال میں پورا جسم بدلتا ہے، 100% بدلتا ہے۔ جی، اگر آپ نے کسی سے 1,00,000 روپیہ قرض اٹھایا ہے اور 7 سال کے بعد آپ قسم کھا سکتے ہیں میرے ان ہاتھوں نے نہیں اٹھایا، یہ ہاتھ بدل گیا ہے۔ مارس کی روح کی قسم، میرے ان ہاتھوں نے نہیں اٹھایا۔ میں مارس کے فلسفے پر لیکچر دیا کرتا تھا کسی زمانے میں، مارکسزم کا شور شرابہ زور تھا۔ مارکس کا تو کہنا تھا کہ مادی چیز کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ جب مادی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے تو اس مادے کے ہاتھ نے تو نہیں اٹھایا تمہارا پیسہ۔ مارکس کے روح کی قسم، ان ہاتھوں نے نہیں اٹھایا۔ جاؤ بھاگو، یہ ہاتھ بدل گیا ہے، اور یہ ہاتھ مادی ہے، مادے کے پیچھے کوئی روحانی چیز تو وجود میں نہیں ہے تمہارے بقول۔ ٹھیک ہے، بدلتا ہے۔ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل انجام دیتے ہیں، آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے جسم کی انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، آپ کے جسم کے مادہ جو ہے وہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے۔ جی، سیل گرتے ہیں اور پھر وہ فضا میں انرجی، فضا میں جا کر کے محفوظ ہوتا ہے عمل، انرجی، آپ کے عمل انرجی میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ انرجی قیامت کے دن دوبارہ تجسم اعمال، عمل دوبارہ مجسم ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ دنیا میں آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ محفوظ ہے اس کائنات میں۔ میں شروع میں کہا تھا آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کا اپنا وجود خرچ ہوتا ہے، اپنا وجود خرچ ہوتا ہے، اور وہ وجود مٹتا نہیں جو خرچ ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دوام دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو دوام دے رہے ہیں۔ اپنا عمل جو ہے وہ فضائے لامتناہی کے حوالے کر کے اس کو ابدیت دے رہے ہوتے ہیں،
اپنے آپ کو ابدیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ کا عمل آپ کو ابدیت دے رہا ہوتا ہے، مٹتا نہیں ہے آپ کا عمل، محفوظ ہے۔ ساتھ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کتاب حفیظ ہے، حفاظت کرنے والی کتاب ہے جی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی تلفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا آپ کا عمل کائنات میں محفوظ ہے۔ عمل مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، مادہ انرجی میں تبدیل کرنے والا آپ کا ارادہ ہے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں تو عمل وجود میں آتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے تو آپ کا مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، یہ انرجی فضا میں محفوظ رہتی ہے، اور قیامت کے دن وہ دوبارہ تجسم اعمال یہ یومئذ تعرضون، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی، سب سامنے آ جائیں گے۔ اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، کودتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اور اس کو معاف کر دیا ہم نے کسی عمل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، کل قیامت کے دن نہیں دکھائے گا۔ اگر معاف ہو گیا ہے، نہیں معاف ہوا ہے دکھا دے گا، رسوا ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں پر چند باتیں ہیں۔ جب کتاب یعنی اپنا وجود، خود اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ اپنا آپ کو دیکھیں گے، اچھا کام کرتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور کہیں گے ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیا نام اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا، ہر جنبش نظر آتی ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے، اس دن سب قبروں سے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ قرآن مجید متعدد آیات ہیں جی، اور اس دن کو یہ فضائے اکبر کہتے ہیں، ناقابل وصف و بیان پریشانیوں کا دن، فضائے اکبر، ناقابل وصف و بیان پریشانیوں کا دن جی۔ ایک تو اپنے اعمال کی جواب دہی کی پریشانی ہے، دوسری پریشانی اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے پیش ہونے کا خوف، تیسری بات تمام خلائق کے سامنے رسوائی کا خوف، چوتھی بات ابدی قسمت، دائمی فیصلہ کیا ہوگا اس کا انتظار، کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے بھی بھاگیں گے، دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے، کسی حق کا مطالبہ نہ کریں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، پس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا لو میرا نامہ عمل پڑھو، فخر کریں گے، آئے ہائے، اس کو رسوائی کا خوف نہیں ہوگا۔
اپنے آپ کو دیکھ کر کے عمل کرتے ہوئے دیکھ کر کے اچھائی دیکھتے ہوئے اچھائی دیکھتے آؤ دیکھو جی کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، اسی لیے ہر قدم میں نے سوچ کے اٹھایا کہ رسوائی نہ ہو آج کے دن، تو رسوائی نہیں ہوگی۔ وہ فخر مباحات کے ساتھ کہیں گے آؤ میرا نمان اعمال پڑھو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، جی آؤ پڑھو میرا نام ہے عمل، دیکھو میں کیا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں۔ دوسروں کو دعوت دے گا، رسوائی نہیں ہوگی، فخر و مباحات کے عالم میں ہوگا، ناز کر رہا ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش۔ اگرچہ وہ معصوم نہ ہوگا لیکن اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور اللہ نے اس کو عیوب چھپا لیے ہوں گے۔ حدیث میں ہے اذا کان یوم القیامت یدعا کل بامامہ الذی مات فی عصرہ، قیامت کا دن ہوگا تو سب کو اپنے اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا جس کے زمانے میں یہ فوت ہوا ہے۔ فَإِنْ أَثْبَتَهُ أَعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اگر اس امام نے اپنا رکھا ہے اس کو تو اس کا صحیفہ عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، پر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ جی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے یقین کی، یہاں ظن بمعنی یقین ہے۔ انی ظننت، مجھے یقین تھا، میرا ایمان مضبوط تھا کہ آج کے دن حساب کا میں نے سامنا کرنا ہے، اس کے مطابق میں نے دنیا میں زندگی گزاری تھی، اپنا محاسبہ کیا تھا خود، جس کی وجہ سے آج میں سرخرو ہوں۔ لیکن جو لوگ آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر کیا ایمان رکھتے ہیں؟ آخرت پر صرف عدم انکار تک، خوف نہیں ہوتا لوگوں کو آخرت کا، اور کہتے ہم اگر جنت نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ وہ جنت کو اپنے باپ کی جائیداد سمجھتا ہے، اعمال نہیں ہے، حلال حرام کی پر نگاہ نہیں ہے، اور پھر ایک خوش فہم کی دنیا میں گم ہے۔ جی ایسے لوگ دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کرتے، یہ لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے، یہ بہت رسوا ہوں گے۔ لیکن جن کی کتاب یعنی نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے قریب دس رس میں ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے۔ یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوں۔
اپنی پسند کی زندگی میں ہوں گے، جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جی، وہ زندگی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیماری لاحق نہ ہوگی، تازہ نعمت میں رہیں گے، کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، جوان رہیں گے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جی، جنتی جنت میں جوان رہیں گے، جوان سال۔ جی، اس میں ہے کواعب اترابا، ہم عمر لڑکیاں کواعب کہتے ہیں 18 سالہ لڑکیوں کو کواعب کہتے ہیں۔ اتراب وہ ہم عمر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شوہر بھی 18 سال کے ہوں گے۔ اس سے نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں جنت کے لوگ 18 سال کے ہوں گے۔ کواعب اترابا سے آپ استشہاد کر سکتے ہیں، جنت میں لوگ 18 سال کے جوان ہوں گے۔ جی، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کے نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں۔ جنت میں آپ کی خواہشات نافذ ہیں، آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے، آپ جو چاہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کا چاہنا کافی نہیں ہے، اور چاہنے کے بعد اس کے علل و اسباب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو کوئی روپیہ ہاتھ میں آتا ہے، روپیہ ہاتھ میں آئے، کوئی دانہ پانی ہاتھ میں آتا ہے، ارادے سے نہیں ملتا کچھ بھی۔ یہاں جنت میں آپ کا ارادہ کافی ہے، ارادہ کیا وہ چیز حاضر ہو گئی، ارادہ کیا کافی ہے، چیز حاضر۔ آپ کا ارادہ نافذ ہے جنت میں۔ دوسری بات، جنت میں تکرار نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے کھائی، اس کے ایک لذت آپ نے محسوس کی، دوسری مرتبہ وہی چیز کھائیں گے، اس کی لذت نئی لذت، نیا ذائقہ۔ فی جنت عالیہ، وہ جنت ہر اعتبار سے بلند و بالا ہوگی، قدر و منزلت سے بالا، نعمتوں کی لذت کے اعتبار سے بالا، کسی تصور کرنے تصورات سے بھی بالا، آپ کی سوچ سے بھی بالا۔ قطوفہا دانیۃ، پھل کھانے کی جب خواہش کریں گے تو میوے قریب دسترس میں ہوں گے۔ ابھی عرض کیا تھا آپ کا ارادہ نافذ ہے، آپ نے جیسے چاہا حاضر۔ قطوفہا قطف پھل کاٹنے کو کہتے ہیں، پھل جو ہے دانیہ نزدیک ہوں گے، جو ہی پھل کھانے کا ارادہ کیا وہ دسترس میں ہوگا۔ کلوا واشربوا، اور پھر وہاں پر یہ حکم آئے گا، آواز آئے گی، کھاؤ پیو، تمام لذتوں سے بہرہ مند ہو جاؤ، ہنیئاً، خوشگواری کے ساتھ۔ دنیا کے کھانے پینے چیزوں میں ہمیشہ خوشگواری نہیں ہوتی، کبھی بد ہضمی، کبھی ضرر، کبھی مزاج کے موافق، کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشگوار ہوگا۔ بما اسلفتم، یہ عوض ہے ان اعمال کے جو تم نے اپنے گزشتہ زمانے میں کیا ہے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ ایام میں جو انجام دیا ہے،
ان کے عوض میں یہ تمام نعمتیں مل جائیں گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ اور جس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، جی، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا، میرا اقتدار نابود ہو گیا، جی، وہ کف افسوس ملنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔